اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا کہ بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ جنہیں خاص مہینوں کا نام دیا جاتا ہے، بعض مواقع، بعض زمینیں ایسی ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کا ایک خاص نام موسوم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکمتیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فوائد رکھے۔ زمین تو ساری زمین ہے، لیکن جو مسجد ہے، جو مسجد کا مقام ہے، ظاہر ہے کہ وہ بازار کا نہیں ہے۔ جو مسجد کی اہمیت اور حیثیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ بازار کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں روئے زمین پر احب البلاد، سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہیں مساجدہا، وہ مسجدیں ہیں۔ فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اسواقہا، وہ کیا ہے؟ بازار۔ تو بازار جانے سے منع نہیں فرمایا، حسب ضرورت آپ جا سکتے ہیں۔ کفار کا اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیسا نبی ہے، یمشی فی الاسواق، یہ بازار میں بھی آتا جاتا ہے، یأکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے۔ یعنی ان کا تصور نبوت یہ تھا کہ نبی ہو تو ایسا کہ اسے بازار جانے کی ضرورت نہ ہو، اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی چلی جائیں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس کے پاس جو ہے سونے اور چاندی کے ذخائر ہوں، اور وہ جب چاہے اس کے پاس ایک لمبی سیڑھی ہو اور وہ جائے آسمانوں کی طرف چڑھ کے اپنے رب سے ملاقات کر کے واپس آئے، اور ہم دیکھتے رہیں کہ اچھا اوپر تشریف لے گئے، واپس آ گئے۔ پھر ایمان بالغیب کس حقیقت کا نام ہے اگر ایسا ہو تو کفار کا یہ اعتراض تھا۔ اس لیے حسب ضرورت بازار جانا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ بازار میں کریں گے، کاروبار کرتے ہیں، بازار میں رہیں گے، آنا جانا ہوگا، لیکن جو بازار کے مفاسد ہیں اس سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، جھوٹی قسموں سے بچیں۔ مال ہو لیکن مال کی محبت دنیا کو گھیر نہ لے، مال ہو لیکن آخرت سے غافل نہ کر دیں، مال ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ نہ اکسائے، مال ہو وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، انفاق کی صورت میں، صدقات کی صورت میں۔ اس لیے دنیا داری کا یہ تصور نہیں ہے کہ دنیا داری کا اور دینداری کا یہ تصور ہو کہ دیندار وہ ہے کہ جو کاروبار ہی نہ کرے، دیندار وہ ہے کہ جو صرف مسجد میں بیٹھ جائے۔ نہیں، آپ کے دین کا، آپ کی دینداری کا، آپ کے تدین کا پتہ تو تب چلے گا نا کہ جب لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے، لین دین ہوگا۔ اوفوا بالعقود کا پتہ چلے گا، لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس ہیں، حقوق العباد کا ایک نظام ہے، کتنا پورا اترتے ہیں آپ اس پہ، اس کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک تاجر کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے ایام ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، آپ نے محنت کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ فرمائیں گے۔ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے معیشت کی بنیادیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن اس کے باوجود فرمایا اگلے دن صبح بازار جانے لگے، تو فرمایا کہ میں تو ذمہ داری اپنی جگہ لیکن میں کاروبار کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر مسلمانوں کے امور کی نگہبانی اور دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ نہیں، اب آپ یہ ذمہ داری آپ کی ہے تو آپ کاروبار نہ کریں۔ خلیفۃ اللہ، خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ اللہ علی الارض، خلیفۃ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے، کتنی خدمات ہیں، فقہی علمی ذخیرہ پوری امت کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر، بہترین تجارت۔ اس لیے لوگوں کا تصور نبوت وہ الگ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہوتا ہے۔ جیسے روئے زمین سب یکساں ایک طرح نہیں ہے، مسجد کی جو فضیلت ہے وہ بازار کی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی جو فضیلت ہے وہ عام مسجدوں کی نہیں ہے۔
کیوں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے بقدر ذکر کیا گیا؟ کیوں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے بقدر ذکر کیا گیا؟ کیوں ایک نماز کا اجر 1,000 نمازوں کے بقدر ذکر کیا گیا؟ کہ وہ عبادت مقبول عند اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔